محترم طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ششماہی اول مکمل ہو چکا ہے۔ ششماہی ثانی کا درس اول شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کا بیان۔ اسلام نے جن چیزوں کو تخفیف اور سہولت کا سبب قرار دیا ہے ان میں سے ایک سفر بھی ہے۔ سفر کی وجہ سے آدمی کو طرح طرح کی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر سفر میں بھی وہی سب احکامات جاری رہیں جو مقیم ہونے کی حالت میں جاری رہتے ہیں تو اس سے یقیناً پریشانی اور دقت ہوگی۔ اس لیے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے مسافر کو مختلف سہولتیں دی ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ وہ حقوق اللہ ادا کر سکیں۔ انہی سہولیات میں سے ایک سہولت نماز میں تخفیف بھی ہے۔ سفر کے دوران 4 رکعت والی نماز کو صرف 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ جس پر قرآن و حدیث میں دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس کا گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو اگر خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل نے تو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، ان تقصروا من الصلاۃ ان یفتنکم الذین کفروا۔ اور اب تو لوگ امن میں ہیں، یعنی امن کی حالت میں ہیں۔ امن کی حالت میں تو قصر نہیں ہونا چاہیے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تصدق فرمایا ہے اور اس کا صدقہ آپ قبول کر لو۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر و سفر دونوں میں نمازیں پڑھیں۔ حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت، اور سفر میں ظہر کی 2 اور اس کے بعد 2 رکعت، اور عصر کی 2 اور اس کے بعد کچھ نہیں، اور مغرب کی حضر و سفر میں برابر 3 رکعتیں۔ سفر و حضر کسی کی نماز مغرب میں قصر نہ فرماتے اور اس کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر ہوگا اور مغرب اور فجر میں قصر نہیں۔ اور ایک حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کر دی گئی، اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑ دی گئی۔ ان احادیث کریمہ سے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر ہوگا، یعنی 4 کو 2 پڑھا جائے گا، لیکن فجر کی نماز جو کہ 2 رکعت ہے اور مغرب کی نماز جو کہ 3 رکعت ہے ان میں قصر نہیں۔
اور رہی سنتیں تو سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں، البتہ خوف اور روا روی کی حالت میں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں۔ سفر کے لغوی معنی ہیں قطع مسافت، اور شرعی اصطلاح میں خاص مقدار کی مسافت خاص رفتار سے طے کرنے کو سفر کہا جاتا ہے۔ سفر چاہیں طاعت کا ہو جیسے سفر حج و جہاد، یا سفر مباح ہو جیسے تجارتی سفر، یا معصیت کا سفر ہو جیسے ڈاکہ زنی یا زنا وغیرہ، ہر صورت ہمارے نزدیک مسافر کو یہ رخصت ملے گی۔ کتاب کی عبارت دیکھیں، اقل سفر تتغیر بہ الاحکام مسیرۃ ثلاثۃ ایام من اقصر ایام السنۃ بسیر وسط مع الاستراحات، والوسط سیر الابل ومشی الاقدام فی البر وفی الجبل بما یناسبہ وفی البحر اعتدال الریح۔ سب سے کم سفر کہ جس کے ذریعے سے شریعت کے احکام بدل جائیں وہ سال کے سب سے چھوٹے دنوں کے 3 دن کی متوسط درجے کی رفتار ہے جو آرام لینے کے ساتھ ہو۔ دن سے مراد سال کا سب میں چھوٹا دن، اور 3 دن کی راہ سے یہ مراد نہیں کہ صبح سے شام تک چلے کہ کھانے پینے، نماز اور دیگر ضروریات کے لیے ٹھہرنا تو ضروری ہے، بلکہ مراد دن کا اکثر حصہ ہے۔ مثلا شروع صبح صادق سے دوپہر ڈھلنے تک چلا، پھر ٹھہر گیا، پھر دوسرے اور تیسرے دن یوں ہی کیا، تو اتنی دور تک کی راہ کو مسافت سفر کہیں گے۔ اور دوپہر کے بعد تک چلنے میں بھی برابر چلنا مراد نہیں ہے، بلکہ عادتاً جتنا آرام لینا چاہے اس قدر اس درمیان میں ٹھہرتا بھی جائے، اور چلنے سے مراد معتدل چال ہے، نہ تیز ہو نہ سست، اور خشکی میں آدمی اور اونٹ کی درمیانی چال کا اعتبار ہے، اور پہاڑی راستے میں اسی حساب سے اس کے مناسب ہو، اور دریا میں کشتی کی چال اس وقت کی ہو کہ ہوا نہ بالکل رکی ہو نہ تیز۔ سال کا چھوٹا دن بھی اس جگہ کا معتبر ہے جہاں دن رات معتدل ہوں، یعنی چھوٹے دن کے اکثر حصے میں منزل طے کر سکتے ہوں۔ لہذا جن شہروں میں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے جیسے بلغار کہ وہاں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے، لہذا وہاں کے دن کا اعتبار نہیں۔ ابھی عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے حل لغات دیکھ لیں۔ تتغیر فعل مضارع معروف ہے، باب تفاعل سے اس کا مصدر آتا ہے تغیراً، معنی ہے بدلنا۔ مسیرت مصدر ہے باب ضربہ کا، اس کا معنی آتا ہے جانا، چلنا، سفر کرنا، مراد یہاں مسافت ہے۔ اقصر اسم تفضیل ہے باب نصر ینصر سے، اس کا مصدر آتا ہے قصراً، چھوٹا ہونا۔ استراحات یہ جمع ہے استراحتن کی، استراحہ یستریح استراحتن یہ باب استفعال سے ہے آرام کرنا۔ سیر الابل اس کا معنی آتا ہے اونٹ کی رفتار، ومشی الاقدام اس کا معنی آتا ہے پیدل کی چال۔ اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ اقل سفر تتغیر بہ الاحکام مسیرۃ 3 ایام من اقصر ایام السنہ بسیر وسط مع الاستراحات۔ سب سے کم سفر کہ جس کے ذریعے احکام بدل جائیں وہ سال کے سب سے چھوٹے دنوں کے 3 دن کی متوسط درجے کی رفتار ہے۔ مسیرۃ 3 ایام من اقصر ایام السنہ وہ سال کے سب سے چھوٹے دنوں کی 3 دن کی بسیر وسط متوسط درجے کی، مسیرہ کا معنی رفتار،
متوسط درجے کی رفتار ہے۔ مال استراحاتی، جو آرام لینے کے ساتھ ہو، جو آرام لینے کے ساتھ ہو۔ والوسط سیر الابلی، اور درمیانی چال اونٹ کی چال ہے۔ ومشی الاقدامی، اور پیدل کی چال ہے۔ فی البری، خشکی میں۔ وفی الجبلی، اور پہاڑی راستے میں۔ بما یناسبہ، اسی حساب سے جو اس کے لیے مناسب ہو۔ وفی البحر اعتدال الریح، اور سمندر میں ہوا کے معتدل اور مناسب ہونے سے۔ عبارت میں فرمایا گیا تھا مسیرت ثلاثتی ایام، ثلاثہ یہ اس سفر کی مقدار کا بیان ہے جس کی وجہ سے نماز میں قصر کیا جائے گا اور جس کی وجہ سے افطار کرنا جائز ہوگا اور موزوں پر مسح کرنا 3 دن اور 3 رات جائز ہوگا اور قربانی ساقط ہو جائے گی۔ یام فقہ میں مسافت سفر کا اندازہ میلوں یا کلومیٹر پر نہیں بلکہ 3 دن 3 رات کی معمول بہا مسافت پر ہے۔ عبارت میں بسیر وسط فرمایا، وسط اس چال میں درمیانی چال کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا اگر کوئی شخص ضرورت کی بنا پر تیز چلے، جیسے ڈاک وغیرہ پہنچانے کی وجہ سے، یا بعض لوگوں کی عادت تیز چلنے کی ہی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی چال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر یہ لوگ 3 دن کی سفر کی مقدار 1 دن میں طے کر لیں تو یہ لوگ بھی نماز قصر ہی پڑھیں گے۔ الاستراحات، سفر میں کھانے پینے اور سونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ان ضروریات کے موقع کو بھی اس مدت میں شمار کیا جائے گا، اور آرام کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پوری کرنے کے بعد آدمی 1 دن میں جتنی مسافت طے کر لے گا اس کا اعتبار ہوگا، اور اس چال میں اونٹ کی چال معتبر ہوگی جو معتدل رفتار سے خشکی میں چلتا ہے۔ فی الجبلی، یہ حکم اس جگہ کا ہے جو جگہ ہموار نہیں ہے، یعنی پہاڑ۔ تو پہاڑوں میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے گزرنا دشوار ہوتا ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اوپر چڑھنا پڑتا ہے اور اس چڑھنے میں زیادہ دیر لگتی ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اتار ہوتا ہے، وہاں پر جلدی سے سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں، ایسی جگہوں میں اس چال کا اعتبار ہوگا کہ جو اس جگہ کے مناسب ہو۔ پھر آگے فی البحری عبارت ذکر فرمائی، اس سے سمندر کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہوا کشتی کے موافق ہوتی ہے، اس وقت سفر زیادہ طے ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ہوا کشتی کے موافق نہیں ہوتی، وہاں پر 2 منٹ کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے حکم کو بیان کرنا ضروری تھا، لہذا یہ حکم بیان کر دیا کہ اس میں معتدل ہواؤں کا اعتبار ہوگا۔ یہ بات آپ حضرات کو بتلا دی گئی کہ فقہ میں مسافت سفر کا اندازہ میلوں یا کلومیٹر پر نہیں بلکہ 3 دن کی معمول بہا مسافت پر ہے۔ اب یہ مسافت کتنی مقدار ہوگی، تو اس بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ اس کی مقدار 57 میل 3/8 ہے، یعنی 57 میل سے کچھ زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 92 کلومیٹر بیٹھتی ہے۔ تو 57 میل 3/8 کی مسافت پر نکلا ہو تو وہ انسان جو ہے وہ مسافر شرعی ہوگا، اس کے لیے قصر جائز ہوگی، اور جو اس سے کم کی مسافت پر نکلا ہو تو وہ مسافر نہیں ہوگا، اس کے لیے نماز میں قصر کرنا جائز نہیں۔ فَيَقْصُرُ الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ مَن نَوَى السَّفَرَ، 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کرے گا من نوى السفر، وہ شخص جو سفر کی نیت کرے۔ جو شخص مسافر شرعی بن جائے
اس پر شرعن لازم ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت ہی پڑھے، جبکہ وہ تنہا یا امام بن کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مکمل نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت پوری نماز پڑھے گا۔ اب رہے سنن و نوافل، تو سنن و نوافل کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے حالت قرار اور ایک ہوتی ہے حالت فرار۔ حالت قرار میں سنتیں پڑھے اور حالت فرار میں نہ پڑھے۔ مثلا ایک شخص کندرکی سے بریلی شریف گیا اور وہاں پہنچ کر ٹھہر گیا اور اس کو اطمینان بھی ہے، تو وہ وہاں جا کر فرض نماز کی تو قصر کرے، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 پڑھے، لیکن سنن و نوافل کو مکمل پڑھے گا۔ اور ایک ہوتی ہے حالت فرار۔ حالت فرار یہ ہے کہ کوئی انسان کندرکی سے مثال کے طور پر بریلی شریف جا رہا تھا، اب مراد آباد میں اسٹیشن پر پہنچا، نماز کا وقت ہو گیا، اب وہاں پر ٹرین آنے والی ہے، تو یہ حالت فرار ہے، فرض کی قصر کر لے، 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھ لے اور اس کے بعد میں اس پر سنن و نوافل کا ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ، عاصین اسم فاعل ہے، باب ضرب یضرب سے، معصیت و عصیانا مصدر ہے، نافرمانی کرنا، حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ اور ولو کان عاصیا بسفرہ، اور اگرچہ یہ گناہ گار ہی ہو اپنے سفر میں، ولو کان عاصیا بسفرہ، اور اگرچہ یہ گناہ گار ہی ہو اپنے سفر میں، تب بھی کیا ہوگا؟ تب بھی وہ انسان مسافر شرعی ہوگا۔ یعنی گناہ کے ارادے سے سفر کرنا بھی موجب تخفیف ہے۔ سفر کرنا مسافر کے لیے موجب تخفیف ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کے ارادے سے سفر کرے تو اس پر بھی نمازیں قصر کرنے کا حکم ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان اس ارادے سے سفر کرے کہ میں زنا کروں گا یا وہاں پہنچ کر چوری کروں گا، تو ایسے مجرم اور ایسے زانی شخص کے لیے بھی نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے، یعنی اسی انسان پر قصر کرنا لازم ہے۔ آگے دیکھیں، اذا جاوز بیوت مقامہ وجاز ایضا ما اتصل به من فنائه وان انفصل الفناء بمزرعة او قدر غلبة لا يشترط مجاوزته۔ جاوز یجاوز یہ فعل ماضی ہے باب مفعلت سے، اس کا مصدر آتا ہے مجاوزتاً، گزرنا، پار کرنا۔ اتصل ماضی معروف ہے، اس کا مصدر ہے اتصالاً، ملنا۔ مزرعہ کھیت، جمع مزارع۔ غلبہ یہ اس کے 300 قدم سے 400 قدم تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے غلبہ بولتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے غلاؤن اور غلبات۔ اب یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسافر انسان کب ہوگا، تو محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے۔ شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہوتی ہے اس سے بھی باہر ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے باہر نہیں ہوا ہے تو وہ انسان ابھی قصر نہیں کرے گا۔ جیسے ہی اس کے فنا سے باہر ہوگا تو فنا سے باہر ہونے کے بعد ہی اس کے لیے قصر کرنا لازم ہوگی۔ اذا جاوز بیوت مقامہ وجاز ایضا ما اتصل به من فنائہ، اور جب وہ گزر جائے اپنے مقام کے مکانات سے، وجاز ایضا ما اتصل به من فنائہ، اور نیز اس مقام کے فنا سے جو اس مقام سے متصل ہے۔ وَإِنِ انْفَصَلَ الْفِنَاءُ بِمَزْرَعَةٍ أَوْ قَدْرِ غَلْبَةٍ، اور اگر فنا جدا ہو، منفصل ہو، بِمَزْرَعَةٍ ایک کھیت،
औ कदरी गलबतिन, या एक गलबे की मिकदार, एक गलबे की मिकदार उस मकाम से। यानी अगर फिना जुदा है, एक खेत या एक गलबे की मिकदार, गलबा बोलते हैं 300 से 400 कदम के दरमियान जो फासला होता है उसको गलबा बोलते हैं। तो फरमाते हैं ला युश्तरतु मुजावजतुहु, तो उससे गुजर जाना शर्त नहीं है। यानी जैसे ही आबादी से जुदा होगा वैसे ही वो इंसान मुसाफिर हो जाएगा, उसके लिए कसर करना लाजिम होगी। अगर फना क्या है? फिना एक खेत या एक गलबे की मिकदार की दूरी पर है, तो उस फिना से गुजर जाना शर्त नहीं है। फिना से गुजर जाने की शर्त क्या है? यानी जबकि फिना इतने फासले पर ना हो तो उससे गुजर जाने की शर्त होगी। अब रहा ये मसला, बड़े शहरों से सफ़र शुरू करने वाला कहाँ से मुसाफिर बनेगा? तो बड़े शहरों से जो शख्स सफ़र शुरू करे तो वो उस वक्त से मुसाफिर शुमार होगा जबकि उस शहर की हुकूमती हदूद से बाहर निकल आए, अगरचे आबादी का इत्तिसाल ख़त्म ना हो। मसलन दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ सफ़र करने वाला जब गाज़ियाबाद की हदूद में दाखिल होगा तो उस वक्त से मुसाफिर समझा जाएगा और वो नमाज कसर पढ़ेगा। हालांकि दिल्ली और गाज़ियाबाद की आबादियाँ मुत्तसिल हो चुकी हैं। ये बात जहन नशीन रखें कि आबादी से मुल्हक स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड वगैरह सब शहरी ही के हुक्म में होते हैं, लिहाजा वहाँ से सफ़र शुरू करने वाला या वापस आने वाला उन जगहों पर कसर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये आबादी से बहुत दूरी पर हैं, जैसे आजकल शहरों के एयरपोर्ट बहुत शहर से काफ़ी दूरी पर होते हैं, तो वहाँ पर ये मुसाफिर हो जाएगा। ये मसला व इन फसला, तो इसका मतलब इबारत का ये है कि अगर किसी शहर की आबादी और फिनाए शहर के दरमियान में एक गलवा यानी 400 कदम, तकरीबन 300 से 400 कदम की दूरी हो या एक खेत का फासला हो तो फनाए शहर से तजावुज़ करने का एतबार न होगा, बल्कि शहर की आबादी से जैसे ही वो गुजरेगा, तजावुज़ करेगा, फौरन वो मुसाफिर हो जाएगा। अगर एक गलबे का फासला ना हो या एक खेत का फासला नहीं है तो फनाए शहर से तजावुज़ करना मोतबर नहीं होगा। आगे इबारत देखें, वल फिनाउल मकानुल मुअद्दु लिमसालिहिल बलदी का करदिद दवाबी व दफनिल मौता। अल मुअद्द ये इसमें मफ़ऊल है, बाब फ़ाल से। अअदाद इसका मस्दर आता है, तैयार करना, मुहैया करना। मसालिहिल बलद मुल्की मफाद और मसालिह मसलहा की जमा है। रकद ये बाब नसर यंसुरु का मस्दर है। कहा जाता है रकदुद्दवाब, दौड़ाने के लिए जानवर को एड़ लगाना, पैर मारकर दौड़ाना। अब यहां से फरमा रहे हैं वल फिनाउल मकानुल मुअद्दु, और फना वो जगह है, वल फिना और फना वो जगह है, अल मुअद्दु जो बनाई गई हो, ली मसालिहिल बलदी शहर की ज़रूरतों के लिए, शहर की ज़रूरतों के लिए। का करद दवाब भी जैसे घोड़ों को दौड़ाने के लिए, व दफनिल मौता और मुर्दों को दफन करने के लिए। यानी फनाए शहर की तारीफ कर रहे हैं। फनाए शहर का इतलाक आबादी के इर्द गिर्द उन जगहों पर होता है जिनसे शहर की ज़रूरियात वाबस्ता होती हैं, मसलन सनाती कारखाने, मुल्हक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, घोड़ दौड़ का मैदान, कब्रिस्तान वगैरह। और फनाए शहर का रकबा शहर के बड़े छोटे होने के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है या होता है।